نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام قسم کی تعریفیں، شکر، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے. اس کو خلط ملط کر دینا یا اس کے حق کو کسی اور کو دے دینا، یہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے. لہذا ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی حمد، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کے ساتھ اس خطبے کا آغاز کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی، آخری نبی ہیں. آج کے خطبے کا عنوان یا موضوع جو میں نے سوچا ہے، جس پہ میں نے ایک ذہن بنایا ہے، وہ قرآن کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت جو بہت ہی معروف و مشہور ہے. ہم میں سے سب کو وہ آیت، ایک ہی آیت ہے، وہ یاد بھی عام طور سے ہوتا ہے. وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان ہوتا ہے. کوہان مطلب بلندی. کوہان ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے اونٹ کے لیے، کہ اونٹ کی پیٹھ کے اوپر جو ایک کوہان ہے وہ اس اونٹ کی پہچان، اس کی بلندی ہے. اور ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے.
اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے. اور اس سورۃ البقرہ میں جو آیت نمبر 255 ہے، جو آیت الکرسی ہے، وہ تمام پوری قرآن کی آیتوں میں وہ سردار آیت ہے. وہ پوری قرآن کی آیات میں، صرف سورۃ البقرہ کی نہیں، سورۃ البقرہ تو وہ قرآن کی بلندی ہے، اور آیت الکرسی پورے قرآن کی آیات کی سردار آیت ہے. وہ اتنی اہم آیت ہے کہ اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. آج میں نے اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کو میں نے موضوع بنایا ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے اللہ کے اذن اور اس کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. چند فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے. 5 وقت کی نماز آدمی ادا کرتا ہے، فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اس کی فضیلت میں سے ہے یہ. جو شخص اس کو صبح میں پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، تو 24 گھنٹہ کے لیے وہ محفوظ ہو گیا. جو بستر پر جانے کے بعد اس آیت کو پڑھ لے تو رات بھر شیاطین اور بدماش جنوں سے وہ محفوظ ہو گیا. اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس پر ہمارا عمل بھی ہے فرض نماز کے بعد یا سونے کے بعد، یہ بستر پہ جانے کے بعد. لیکن اس کی جو خاص بات ہے نا، اس پہ ہم بہت زیادہ مطالعہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن جانکاری رہنے کے باوجود بھی ہمارا اس طرف ذہن بہت کم جاتا ہے. پڑھتے ہیں ایک عادت کے طور پر، فرض نماز ہو گئی، سلام پھیر دیے، وہ چند چیزیں پڑھتے ہیں اذکار، اس میں آیت الکرسی بھی آئی اور وہ بھی پڑھتے پڑھتے ہم گزر گئے. بستر پہ گئے، پڑھنے کی عادت ہے، چند چیزیں آیت الکرسی پڑھ کے ہم گزر گئے. سوال یہ ہے کہ آپ اس کو جس انداز میں پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ انداز آپ کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا؟ ایک غلام ہے، اس کا ایک آقا ہے، اور وہ آقا کو خوش کرنے کے لیے سمجھنا اس کی زبان اس کے سامنے اس کی تعریفیں کر رہا وہ، اور ایک طرف سارے اس کے نقصانات کر رہا ہے. اس کے منہ پہ تعریف کر رہا ہے لیکن وہ طوطے کی طرح رٹ رہا ہے، آپ تو یہ ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے فلاں ہیں، آپ کو قربان جاؤں، یہ جاؤں. لیکن جب وہ کام کے میدان میں جا رہا تو اس کے 10 نقصان کر رہا ہے. تو وہ نوکر وہ کس لیول کا ہے؟ وہ جو تعریفیں تو کر رہا ہے لیکن ہمارا حق جان ہی نہیں رہا کہ میں اس کا مالک ہوں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آیت الکرسی کو بغیر سمجھے اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں ہم اگر اس کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں تو وہ جنت میں اور ہمارے درمیان میں صرف موت حائل ہے؟ کہ واقعی میں ہمارا عمل ایسا ہے، ہم اس کو اس انداز میں سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آیت الکرسی تمام آیات قرآنی میں سردار ہے، اور سورۃ البقرہ پورے قرآن کی کوہان اور بلندی ہے. تو اس آیت الکرسی کی اہمیت کے پیش نظر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے. اور اگر وہ عمل اور اگر وہ ایمان نہیں ہے تو پھر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس پہ ہم سوچ بچار کریں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت الکرسی میں اللہ نے اصل میں اپنا تعارف پیش کیا ہے، میں کون ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی مضبوط ایک اس کا انٹروڈکشن ہے. اس میں اس کے ذریعے سے آپ اپنے رب کو جانے پہچانے، وہ کس قدرت کا مالک ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی خوبیوں میں وہ کیسا ہے. وہ اللہ ہے. اس کی جو ابتدا ہوتی ہے دیکھیں، اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے ابتدا ہوئی، اور اختتام کس پہ ہوتا ہے؟
العلی العظیم، اوپر میں نام اللہ اور نیچے میں اس کی صفات، العلی العظیم، کہ وہ بلند و بالا ہے، وہ عظمتوں کا مالک ہے، وہ عظمت والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں. دنیا نے جو بنائے ہیں یہ ڈپلیکیٹ، یہ تو اس کا تصور ہی نہیں ہے، یہ تو ڈپلیکیٹ ہے. یہ جو مارکیٹ میں چلائے جا رہے ہیں، پوجے جا رہے ہیں، جن کے سامنے ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، جس کے سامنے آدمی جھکا جا رہا ہے، گرا پڑا جا رہا ہے، اپنے نفس کو بیچ دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہے. وہ آپ بتائیے کہ مارکیٹ میں اوریجنل نوٹ ہے تو کیا ڈپلیکیٹ نوٹ جان بوجھ کے لوگ اس کو چلائیں گے، چلنے دیں گے؟ مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ نوٹ کھلے عام طور سے چل سکتا ہے، وہ نوٹ کبھی نہیں چلے گا. وہ، اور میں اس نوٹ کی بات کر رہا ہوں وہ جو دھوکے سے چلا دیتے ہیں، وہ نہیں، وہ جو پیکٹ میں جو بچوں کے کھیلنے کے لیے نکلتا ہے نا، وہ میں اس نوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ مارکیٹ میں وہ چل سکتا ہے؟ وہ اوریجنل کے مقابلے میں کبھی نہیں چلے گا. نہ آپ کسی کو دینے کی جسارت کریں گے اور نہ کوئی آپ سے کوئی قبول کرے گا. یہ سارے معبودان باطلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سارے کے سارے ڈپلیکیٹ نوٹ کی طرح ہیں، لیکن مارکیٹ میں اس کو چلایا جا رہا ہے. لوگ اپنے اپنے مزاج سے، اپنی طبیعت سے، اپنے ڈیمانڈ سے، اپنے خواہشات نفس سے اس کو چلا رہے ہیں ڈپلیکیٹ نوٹ کی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو مارکیٹ میں معبود بنا کے اس کو لوگ بیچ رہے ہیں، اس پہ سودے بازی ہو رہی ہے، اس پہ سٹہ بازی ہو رہی ہے، اس پہ قربان جا رہے ہیں. یہ سارے باطل ہیں. یہ اور ایمان جب آدمی لاتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، تو سب سے پہلے انہی معبودان باطلہ کا انکار سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے. ایمان تو بعد میں ہے، پہلے اللہ بولنے سے پہلے آپ کو لا الہ بولنا پڑے گا. اللہ نہیں چلے گا بھائی. پہلے آپ کو انکار کیجئے کہ میں انکار کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جتنے معبودان باطلہ ہیں یہ سارے ڈپلیکیٹ ہیں یہ، اور میں سب کا ایک طرف سے دھڑا دھڑ انکار کرتا ہوں، میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں یہ کس کی جسارت ہوگی جو مان لے؟ لیکن جسارت کرنے والے اس روئے زمین پر باغی ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں لوگ بنائے ہوئے ہیں. ایمان لانے کی پہلی شرط ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فَمَن يَكْفُرْ، یہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے، اس آیت کا ٹکڑا ہے یہ. جس نے انکار کر دیا، فَمَن يَكْفُرْ، جس نے انکار کیا، بالطاغوت، طاغوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جن کو وہ حق دیا جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، وہ تمام کے تمام وہ طاغوت ہے. وہ طاغوت سے دشمنی یہ ایمان کی پہلی پہچان ہے. کفر کرنا پڑے گا آپ کو، کفر. لیکن کس کا کفر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نعوذ باللہ نہیں. کفر، ہم بھی کافر ہیں، تم بھی کافر ہو، دونوں کے کفر میں فرق ہے. ہم نے کفر کیا ہے تمام معبودان باطلہ سے کفر. ہم نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کو ہم نہیں مانتے، ہم کافر ہیں، لیکن ہم وہ والا کافر نہیں ہے. ہم اس بات کے کافر ہے کہ اللہ کو مانا ہم نے، اس کے علاوہ تمام کو ہم نے انکار کر دیا، ہم کافر. فمن یکفر، جس نے انکار کر دیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے تو ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا کہ اب اس کا پار لگ جائے گا، دنیا بھی آخرت بھی. لیکن سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر تمام کو پکڑا جا رہا ہے، اس کو بھی، اس کو بھی، جیسے کو بھی، تیسے کو بھی، کمزور کو بھی، لاچار کو بھی، مرے ہوئے کو بھی، زندہ کو بھی، گڑے ہوئے کو بھی،
جو نہیں بولتا ہے, جو نہیں سنتا ہے, جس کے ہاتھوں میں کوئی نفع نقصان کی ذرہ برابر بھی طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کو مانتے ہو جو پیدا کیے گئے ہیں, انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا, انہوں نے تو کچھ اگر بنایا ہے تو تم پروف پیش کر دے. اس نے آسمان بنایا, جس کو تم مان سمان مریادہ دے رہے ہو, اس نے آسمان بنایا, اس نے زمین بنائی, اس نے کائنات کا کون سا سیارہ بتا دیا. ملینز اینڈ ٹریلینز میں جو سیارے ہیں, ایک تو ہم بہت چھوٹی جگہ پہ ہے, زمین ایک بہت چھوٹا سیارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں زمین بہت چھوٹا سا ایک سیارہ ہے, اور اس چھوٹے سے سیارے پہ جس کو ہم نے بہت بڑا تصور کر لیا ہے, اس پہ ہماری جیسے مخلوق چھوٹے لوگ جسارت کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کون ہے جس نے کچھ پیدا کیا؟ کس نے آسمان بنا دی, زمین بنا دی, پیڑ اگا دیا, پودے اگا دیے, انسان پیدا کر دیا, مخلوقات کو پیدا کر دیا, کیڑے مکوڑوں کو پیدا کر دیا, جو نظر نہ آنے والی بے شمار مخلوقات ہیں روئے زمین پر اور زمین کے اندر اور سمندر کی گہرائیوں میں اور اس فضا میں, کس نے پیدا کر دیا؟ سائنس پروف کرے گا اس نے پیدا کیا؟ کوئی میڈیکل بتا دے کہ اس نے پیدا کیا؟ کسی نے پیدا جب کیا ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ پھر ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ ظلم ہے, یہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے, سب سے بڑا فراڈ, سب سے بڑا دنیا کا فراڈ یہ ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کر اس کے حقوق کو دوسرے کو دے دیا جائے. سب سے پہلے آپ کو انکار کرنا پڑے گا طاغوت کا, اور طاغوت کو دیکھنا پڑے گا کہ طاغوت کون کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں کون کون آ رہا ہے, کون کون حائل ہو رہے ہیں, وہ سارے طاغوت ہیں. اس میں ہمارا نفس بھی زد میں آ جائے گا. ہم جس کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, خواہشات نفس, مجھے ایسا لگ رہا ہے, میری طبیعت ایسی کر رہی ہے, میری خواہش ہے کہ میں ایسا کر لوں, میں ایسا کر لوں. یہ بہت الٹے پلٹے پاٹ پڑھاتا ہے. یہ ایسے پاٹ پڑھاتا ہے کہ اگر اس کو آدمی سننے لگے نا تو اس کا خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے, جس کو بولتے ہیں نفس پرست ہو گیا. تو نفس پرستی دین اسلام میں جائز ہے ہی نہیں. نہ شخصیت پرستی جائز, نہ نفس پرستی جائز, نہ ظاہر پرستی. ایک آپ کو بتاؤں کہ ظاہر پرستی بھی ایک چیز ہوتی ہے. لک وائز کسی پہ آپ مر مٹے. اور مر مٹنے کی ایک مثال دوں آپ کو. انسان اتنا جلد باز ہے, یا ایسی طبیعت کا ہے نا کہ وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھتا ہے اور اپنی شخصیت میں مر مٹتا ہے. میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں اس ناک کا ہوں, میں اس چہرے کا ہوں, میں ایسا ہوں, میرے پاس خود کے اوپر فریفتہ, خود کے اوپر دیوانہ. مطلب یہ بھی دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ شخصیت پرستی, یہ ظاہر پرستی ہے کہ کسی بھی چیز کو ظاہر کو دیکھا اور اس کے محبت میں ایسے گرفتار ہو گئے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہیے. وہ دنیا ہو, دنیا کا کوئی سامان ہو, لگزریس لائف ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریشن میں کوئی مخلوق ہو, کسی پہ آپ فریفتہ ہو ہی نہیں سکتے اس طرح سے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ فریفتہ ہوا جائے گا. اگر آپ ہوتے ہیں تو وہ ظاہر کو آپ نے دیکھ کے ایسے مروب ہو گئے کہ آپ ظاہر پرستی میں آپ شامل ہو گئے. نفس پرستی حرام, ظاہر پرستی حرام, شخصیت پرستی حرام, مال و دولت زر پرستی حرام, بت پرستی حرام, وطن پرستی حرام. یہ جھنڈے کو ہمارے ملک میں یا بہت سارے دنیا کے ممالک میں وہ جھنڈے کو جس ادب و احترام کے ساتھ آدمی سیلوٹ اور سلامی دیتا ہے, قسم خدا کی وہ اس کیفیت سے لگتا ہے کہ وہ اب بول پڑے گا وہ جھنڈا. سال بھر نہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اس ایک کپڑے کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس ادب و احترام کے ساتھ کہ لگتا ہے کہ اب یہ کچھ بول پڑے گا. بھائی اتنا ادب و احترام اپنے رب کا کیجئے, اس کو حق دیجئے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, وہ الحی ہے, وہ زندہ جاوید ہستی ہے, زندہ جاوید ہستی جس کے لیے موت نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کی بقا ہے, اس کو مٹنا نہیں ہے, وہ فانی نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام چیزیں, پوری کائنات, تمام مخلوقات فانی ہیں, سب مر جائیں گے, سب مٹ جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا.
باقی رہے گی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. وہ ایسا زندہ جاوید ہستی ہے. وہ الحی 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 ہے. وہ القیوم ہے. وہ قائم ہے اور وہ تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے. میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں اپنے دم سے نہیں کھڑا ہوں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب اپنے سہارے پہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک مجھے قائم رکھا ہے میں قائم ہوں. جس وقت وہ فیصلہ کر لے گا میں اپنے قیام سے میں گر جاؤں گا. دنیا کی تمام چیزیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. وہ قائم ہے اور اس نے چیزوں کو قائم کر رکھا ہے. آسمان کو کس نے قائم کر رکھا ہے؟ زمین کو کس نے قائم کر رکھا ہے؟ ہمارے سامنے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ جو دکھ رہی ہیں ان سب کو سنبھالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر وہ نہ سنبھالے تو وہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایسا ہوگا کہ پھر کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے. وہ الحی القیوم, اتنا خوبصورت جس کے نام ہے, جس کی پہچان ہے, جس کا یہ تعارف ہے کہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے. وہ لوگ مرے ہوئے لوگوں کے پاس اور نہ جانے اس کے مقابلے میں کیسے کیسے لوگوں کے پاس اپنے 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 مسائل کو لے کے جاتے ہیں. بتائیے, وہ الحی ہے, اس کے پاس جایا جائے, اس کے پاس دکھڑا سنایا جائے, اس سے مانگا جائے, اس سے التجا کی جائے, یہ اس کا حق ہے. یہ القیوم, وہ قائم رکھے ہوئے, ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے. لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. نیند تو یہ انسان کی ضرورت ہے نا. یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ تھک گیا اب آرام کرے گا. سونے کی ضرورت ہے, اگر نہیں نیند آ رہی تو بیماری ہے. وہ نہیں سوئے گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی, صحت خراب ہو جائے گی. انسان کی کمزوری ہے, انسان کی ضرورت ہے نیند کی. نہیں سوئے گا تو بیمار پڑ جائے گا وہ. اور یہ کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نہیں ہے, انسان کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طرح کے نقائص سے, تمام طرح کے عیوب سے وہ بے نیاز ہے, وہ پاک ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تنہا پیدا کیا, وہ تنہا کھلا پلا رہا ہے, وہ تنہا قائم رکھے ہوئے لوگوں کو, لہذا عبادت بھی اسی کے لیے, اور یہ اس کا بنیادی یہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے, اس ضرورت سے, اس احتیاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, بڑی دلچسپ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا تو ہے آسمان اور اسی کا تو ہے زمین. زمین و آسمان کا مالک وہی ہے. پیدا اس نے کیا, اکیلے پیدا کیا نا, اکیلے مالک ہے وہ, اکیلے نے پیدا کیا, کوئی شامل نہیں ہے اس کی کریشن میں, اس کی تخلیق میں. وہ اکیلا مالک ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں, اس کا کوئی ساجھیدار نہیں. جب اس اکیلے نے پیدا کیا, اکیلے اس سنبھالے ہوئے ہیں, اکیلے اس کو قائم کیے ہوئے ہیں, وہ اس کی اکیلے کی ملکیت ہے, تو پھر دوسرے کی عبادت اور ریاضت کیسے ہو جائے گی جائز؟ کس نے پیدا کیا کچھ؟ اس نے پیدا کیا, وہ اس کا مالک ہے, وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہے, وہ اس کو تھامے ہوئے ہے, وہ اس کو قائم رکھے ہوئے ہے. وہ جب تک اس کو زندہ رکھنا چاہ رہا ہے وہ زندہ ہے. تو مالک کون ہوگا؟ مالک تو وہی ہوگا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, وہی آسمانوں کا مالک ہے, وہی زمین کا مالک ہے. اور وہ آسمان و زمین کے علاوہ تمام جو بھی سیارے, اس پوری کائنات کا ایک ایک چیز کا مالک وہ ہے. میرا مالک کون ہے؟ آپ کا مالک کون ہے؟ میرا مالک رب ہے. میرے اوپر اس کی حکمرانی چلتی ہے, وہ جیسا چاہتا ہے میں اس طرح سے چل رہا ہوں. وہ جب تک مجھے چلا رہا ہے, جس انداز میں چلائے گا میں چلتا رہوں گا. میرا ذرہ برابر بھی اپنے کسی چیز میں عمل دخل نہیں ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں, ذرہ برابر بھی نہیں میرا عمل دخل. آپ کے اوپر پورے بادشاہت, پوری حکمرانی, پورا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, اس لیے کہ آپ اس کی ملکیت ہے, اس کی کریشن ہے.
آپ کے اوپر کسی کی نہیں چل سکتی سوائے اللہ کے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی یہ جسارت ہے, کس کا یہ مجال ہے کہ جو اس کے سامنے سفارش کر دے اس کی اجازت کے بغیر. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ہے کسی کے اندر ہمت, کسی کے اندر جسارت, کسی کے اندر طاقت, کسی کے اندر قوت, کسی کے اندر ہمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر دے کسی کے بارے میں؟ وہی کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے. بغیر اللہ کی اجازت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دربار میں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہے. جبریل بھی نہیں, آدم بھی نہیں, موسیٰ بھی نہیں, نوح بھی نہیں, ابراہیم بھی نہیں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں عجیب و غریب مسائل ہیں. اگر ایک حافظ بن جاتا تو بولتے ہیں کہ پتہ نہیں 7 لوگوں کو یا 7 خاندانوں کو جنت میں لے کے چلا جائے گا. یہ بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آتی. اور میں نے 2-3 بار ایسا بھی مشاہدہ کیا کہ کہیں پہ مٹی دینے گیا تو دیکھے کہ مٹی دیتے وقت کچھ ایک رقعہ ڈالا جا رہا, کچھ لکھت طور سے, کچھ تحریری شکل میں, مجھے نہیں معلوم, واللہ عالم, میں جاننا بھی نہیں چاہتا, قسم خدا کی میں نہیں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے. لیکن معلوم کیا تو بولے ہاں یہ فلاں جو ان کے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, پیر ہیں, فلاں ہیں, ان کا کچھ تحریر نامہ ہے شفاعت کا جو کام آئے گا. بولیے جبریل ہمت نہیں کر پائیں گے, نبیوں میں سے, رسولوں میں سے کچھ جسارت نہیں کر پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کلام کرنے کی. لا یتکلمون, کوئی بات نہیں کرے گا. روز محشر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی کچھ بول لے, بات کر لے, اور کوئی بولے گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے بولیں گے. اور ہمارے یہاں ہر اگی دگی کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ یہ پار گھاٹ لگا دیں گے, یہ دامن پکڑ کے گزر جائیں گے, اور یہ ایسا کر جائیں گے, اور وہ ایسا کر جائیں گے. یہ پتہ نہیں ہم لوگ کس لنترانی میں, لغویات میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اور شیطان نے ہمارے ذہنوں کو ایسا باندھ دیا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, جو اتنے بڑے سنسار کا, کائنات کا مالک ہے, جو جنت کا مالک ہے, جو جہنم کا مالک ہے, جو تمام مخلوقات کا خالق ہے, حاکم ہے, رب ہے, اس کو چھوڑنے پر ہم آمادہ تیار ہو گئے. Incoming voice call from کا مالک ہے, جو جہنم کا مالک ہے, جو تمام مخلوقات کا خالق ہے, حاکم ہے, رب ہے, اس کو چھوڑنے پر ہم آمادہ تیار ہو گئے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے, اس کا علم کا لیول دیکھیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے, اس کا علم. مجھ سے آگے, آپ سے آگے کیا ہے؟ یہ آپ سے آگے یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ سے آگے کا آپ کا جو پورا پارٹ ہو سکتا ہے نا, یہ آپ کے آگے جو یہ دکھ رہا ہے, یہ سارا کچھ صرف یہی نہیں ہے. یہ یہاں سے شروعات ہو کے بالکل آدم علیہ السلام تک یہ جاتا ہے, اس پوری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. آپ جانتے ہیں, ہم تو اس دیوار کے پیچھے کو نہیں جانتے. آپ کو علم ہے؟ کچھ بھی نہیں علم ہے. آپ تو اس پردے کے پیچھے کے کنکریٹ کے بارے میں بہت نالج نہیں رکھتے, کہاں پہ المیرا ہے, کہاں پہ پیلر ہے, کہاں پہ کھمبا, کہاں پہ کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کا یہ لیول کہ ہم سے ہمارے آگے چلتے چلا جائیں, چلتے چلا آدم علیہ السلام تک, ان کی پیدائش سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کا تمام علم ہے, وہ تمام علوم کا مالک ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ان کے آگے ہے, جو ان کے پیچھے ہے, تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے واقف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے تمام مخلوقات کو پرسنلی جانتا ہے اور اس سے واقف ہے, تمام مخلوقات سے. اس کی مخلوقات میں ایسے حشرات الارض ہیں کہ جن کو ہماری یہ نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. اس میں یہ اتنا لینس ہی نہیں ہے کہ اس کو وہ نظر آ جائے. بعض دفعہ ایسے کیڑے مکوڑے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جس کا چیونٹی کو دیکھ لیتا ہے, لیکن چیونٹی سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی چھوٹی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ
بعض मखलूकात ऐसी हैं कि जो इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, वो जमीन में है, समंदर की गहराई में है, फिजा में है, वो जहां पे भी है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के बारे में इल्म रखता है। एक एक पत्ते के बारे में, एक एक कांटे के बारे में, एक एक फूल के बारे में, एक एक मखलूकात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला जानता है। उसका इल्म ऐसा है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, उसके इल्म का कोई अहाता कर ही नहीं सकता है, इल्ला बिमा शाअ, जितना अल्लाह तबारक व तआला चाहे। अपने इल्म में से अल्लाह तबारक व तआला ने जितना अपनी मखलूकात में से देना जिसको चाहा उतना दे दिया। हम उतना ही जानते हैं, लेकिन हम शो ऑफ करते कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, और हम फैसले लेने लगे हैं, बड़े बड़े फैसले। जिसने हमको सोचने की अकल दी, समझने की सलाहियत दी, जिसने सेहत दी, एक तार थोड़ा सा इधर से उधर हो जाना तो आदमी क्या से क्या हो जाता है। बताइए कि उसने हमको सोचने की सलाहियत दी, उसने जो मुझे इल्म दिया, उससे हम सोच रहे हैं, और सोच भी रहे हैं, कितना उल्टा का पलटा सोच रहे हैं, उससे हट के सोच रहे हैं। बगावत के ये उरूज देखिए, उसको छोड़ दिए हैं, और तरह तरह की परस्तियों में हम मुब्तला हो गए हैं। आगे एक बात आ रही है, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी जो कुर्सी है ना अल्लाह तबारक व तआला की, उसकी कुर्सी आसमानों जमीन को कवर किए हुए है। इसकी तफसील में अहादीस में बयान हुआ है कि आप देखें कि हमारे सामने जो जाहिर में जो चीजें हैं ना, जाहिर में जो चीजें हैं, एक तो ये कि जमीन को हम देख रहे हैं कि बड़ी जमीन हमको नजर आती है, वो भी पूरी जमीन को देखना कोई देख ही नहीं सकता, हम पूरी जमीन को नहीं देख सकता कोई, लेकिन एक बड़ी चीज है ये। निगाह उठाते हैं आसमान की तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला की जो मखलूक है, अल्लाह ने जो पैदा किया है, एक बड़ी चीज है ये, लेकिन इसका हम पूरा इहाता नहीं कर सकते हैं। और वो भी ये आसमान, 7 आसमान, ये जमीन, 7 जमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुर्सी बनाई है, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, क्रिएशन है, अल्लाह ने बनाया है उसको, वो कुर्सी आसमानों जमीन से भी बहुत बड़ी चीज है। वो मखलूक देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला किस पावर का है, किस कुदरत का मालिक है कि उसने कुर्सी बनाई है, और ये 7 आसमान 7 जमीन से बड़ी है। और बल्कि हदीस में ये बयान हुआ है कि एक वसीउ आरीद सहरा, सहरा मैदान नहीं जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, ये नहीं, एक ऐसा वसीउ आरीद सहरा, डिजर्ट, जिसमें जिसमें आदमजात न, जिसमें इंसानियत, जिसमें न कोई बच सकता है, इतना इतना बड़ा कि उसमें जिंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा सहरा, इतना बड़ा डिजर्ट में एक रिंग अगर उसमें डाल दे तो उस रिंग की क्या हैसियत है, उस रिंग की, एक कड़े की, एक रिंग की क्या हैसियत है, उस बड़े सहरा मैदान के सामने कोई हैसियत है? आसमानों जमीन के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी इतनी बड़ी है। अल्लाह ने ऐसी चीज बनाई है जो आसमान से भी बड़ी चीज है, जमीन से भी बड़ी चीज है, 7 जमीन को 7 आसमान को भी मिला ले तो उससे भी बड़ी, बहुत बड़ी चीज है उसकी कुर्सी। अल्लाह ऐसे कुर्सी का मालिक है। और ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है, वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, बड़े अर्श, बड़े अजीम अर्श का वो मालिक है। वो अर्श की क्या कैफियत है जिसपे अल्लाह तबारक व तआला विराजमान है, जिसपे बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जो तख्त है, अर्श है, वो अर्श आसमान और जमीन से तो बहुत बड़ी उसकी कुर्सी निकल गई। आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कुर्सी के मुकाबले में ऐसा है कि उसकी कुर्सी एक बहुत वसी व अरीज मैदान में, जैसे मैंने आपको मिसाल पहले बयान किया, इसी तरह से वो एक रिंग है। कुर्सी 7 आसमान और जमीन कुर्सी के मुकाबले में एक छोटा सा रिंग, और अर्श के मुकाबले में कुर्सी बहुत छोटी चीज है। उस अर्श अजीम का अल्लाह तबारक व तआला उसका रब है।
بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلقت کا، اس کریشن کا، اس تخلیق کا مالک ہے، اور انسانوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، بغاوت کی ہے، اس کے ساتھ سنگین جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں برداشت نہیں کرے گا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور یہ آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنبھالنے میں اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. تھکنا انسان کی کمزوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدرت کا مالک ہے کہ اسے نہ تھکن آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے. تمام طرح کے نقائص اور عیوب سے وہ بالکل یکسر پورے طور سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور آپ کا رب، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی، وہ العلی، بلند و بالا، سب سے بلند، سب سے بلند، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بلند اللہ تبارک و تعالی، سب سے رفعت والا، سب سے بڑائی والا، سب سے بزرگی والا، العلی العظیم. اور اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم ہے. یہ آیت الکرسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اپنا تعارف ایک پیش کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے بندے جانے اس کو. اگر اس کو اس کیفیت کے ساتھ، اس علوم کے ساتھ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں گزر رہے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جان رہے ہیں دنیا میں، پلیئرز کو، پرسنالٹی، فلمی دنیا کے بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز کو، بہت سارے پولیٹیشین کو، بہت سارے بزنس مین جو آئیکن ہوتے ہیں ان کو، بہت سارے کمپنیز کو. آپ مجھ کو، میں آپ کو، فلاں کو جان رہے ہیں، آپ اپنے رب کو نہیں جان رہے ہیں. جب تک اپنے رب کو نہیں جانیے گا جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ایسے اندھے، بہرے، گونگے ہو کے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے. تو کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ فائدہ حاصل کرنے کے لیے علوم چاہیے، علوم. یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں نا، یہ آسمان بنانے کا مقصد، زمین بنانے کا مقصد، تمام چیزیں جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان سب کی کریشن کا سب سے اول مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی جان لے، اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کی گواہی اور دلیلیں دے رہی ہیں، لیکن ہم ان گواہیوں اور دلیلوں پر ہم کون اپنے بند کیے ہوئے ہیں. اس دن بہت تاخیر ہو جائے گا، جب پھر سے اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، بہت تاخیر ہو جائے گی، اور معاملہ بہت آگے نکل چکا ہوگا، بہت بگڑ جائے گا. اور اس دن پھر لوٹنے کا، کچھ کرنے کا، ملال کرنے کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے. کفے افسوس ملتے رہیں. آپ طے کر لیں کہ مجھے ایمان پہ مرنا ہے، آپ ایمان لیں اللہ پر. اس سے بڑا کوئی ہے؟ اس سے کوئی مضبوط ہے؟ اس سے کوئی پاورفل ہے؟ جس کی اتنی بڑائی، اتنی کبریائی، جس نے ایسی ایسی مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے قرآن جیسی کتاب آپ کو دی. تمام چیزیں اس کائنات میں اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن کے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہوئی، یہ اس کی بات ہے، اس کا کلام ہے. یہ احسن الحدیث، اصدق الحدیث، یہ اس کا کلام ہے. کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اس نے مخلوقات تو بہت پیدا کی، لیکن وہ اس کی یہ شان ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، لیکن اس نے اپنا کلام نازل کر کے دے دیا آپ کو، اور آپ اور ہم اس کو سائیڈ لگائے ہوئے ہیں. اس سے ہم عبرت نہیں حاصل کر رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اس کی پہچان نہیں بنا رہے ہیں. ہم نے رب کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اس کا درجہ بہت سارے دوسروں کو دیا ہوا ہے، ہم نے اس کے کلام کو چھوڑا ہوا ہے. اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا روز آخرت، تو یہ شیطان نے آپ کو بہت ہی خوشگمانی میں آپ کو ڈال دیا ہے. جیتے جی اس خوشگمانی سے باہر آئیں، رب کو پہچانیں، اس کے کلام کو لیں. اور یہ کلام جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ مخلوق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے. یہ آپ کے لیے روز آخرت سفارش کرے گا. یہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر لیں گے.
ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر، وہ اپنے والد محترم کے لیے کیا سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مان لے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو اپنے والد کے حق میں نہیں مانے گا، لیکن یہ سفارش جب کر دے گا نا آپ کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ مخلوق سے اوپر کی چیز ہے، اس کو ہاتھ میں لے تھام لیجیے۔ نہیں لیتے ہیں، ایک وقت آئے گا کف افسوس ملیں گے، اور سوائے جہنم کے استقبال کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا کہ دنیا میں بھاگ کے آ سکے۔ وقت رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ دے، ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اس کا حق ادا کریں، اور جو اس کے حقوق اٹھا کے دوسروں کو دے رہے ہیں وہ تمام حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اس ایمان میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس ایمان کو ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ہدایت میں برکت دے۔ جو ہمارے سوسائٹی میں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بہت سارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔